کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جیتنے والوں میں، اور وہ آپشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں جیتے یا عوام کے ووٹ سے نہیں جیتے. ان کو جنہوں نے جتایا ہے وہی طے کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ کس کی بننی ہے اور کیسے بننی ہے. ہمیں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی بنائے گی، نون لیگ کیا حکمت عملی بنائے گی، ایم کیو ایم کیا. بھائی کہاں سے بنائیں گے، کیوں بنائیں گے؟ صبح خالد مقبول صدیقی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو ملنا ہے وہ یہاں پر آئے، 2 گھنٹے کے بعد فلائٹ پکڑتے ہیں، خود لاہور چلے جاتے ہیں. بھائی جس کی جب سب کو سب سے اچھا اس الیکشن کا حسن ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس الیکشن کا جو حسن ہے یہ خالی برتن سب کے سامنے آ گئے. کوئی جو دعویٰ کرتا تھا ہمارے ساتھ پورا ملک ہے، وہ بھی معلوم چل گیا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ملک ہے. جو یہ دعویٰ کرتا تھا ہمارے ساتھ پورا کراچی ہے، وہ بھی معلوم چل گیا اس کے ساتھ کراچی میں کتنے لوگ ہیں. سب خالی برتن تھے، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے وہ سب کے جو ہے نا بھرم کھل گئے. لیکن ایک سب سے حیرت انگیز بات جو ہے نا، میں 93 سے بحیثیت ایک رپورٹر کے الیکشن دیکھ رہا ہوں جی. یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ہارنے والوں کے، مجھے پنجاب کی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، میں آپ سے صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. جی جی. کراچی میں ہارنے والے ہر امیدوار کے پاس جو ہے وہ فارم 45 سائن ہوا وہ موجود ہے. 100% فارم 45 سائن ہوئے ہوئے موجود ہیں جس میں وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں. فارم 47 میں سب ہار گئے جو کمپائل ہوتا ہے. اب میں آج سے پہلے میں تو آپ سے ہمیشہ بولتا ہوں دھاندلی کا ایکسپرٹ ہے، بڑی دھاندلیاں دیکھی ہم نے، ہمیں پتہ ہے دھاندلی. یہ جو ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا ہے. یہ ماورائے عقل ہی کوئی چیز ہوئی، اس کو دھاندلی کا نام نہ دیں، اس کا نام بھی طے نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے. بھائی فارم 45 جس کے پاس سائن ہے شدہ موجود ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اپنے فارم ڈال رہا ہے، لوگوں کو بھیج بھی رہا ہے. اب تو ایک نیا کام لوگوں نے شروع کر دیا کراچی کے اندر، وہ فارم 45 لے جا کے جس علاقے کا پولنگ اسٹیشن ہے وہاں کے گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ باجی یہ آپ کے گھر کا ووٹ تھا، یہ چوری ہو گیا ہے، یہ 45 میں جو ہے یہ فارم آپ کا ووٹ تھا، یہ ہم چوری شدہ ووٹ آپ کو. یہ منظر ہے، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. خدا کی پناہ ہو کیا رہا ہے، ماورائے عقل ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس فارم 45 کو اب لے کے کہاں جائیں گے؟ ہماری معزز عدالت انتہائی احترام کے ساتھ ان کو ایک پارٹی کے الیکشن پہ اتنے اعتراضات تھے، اتنی پریشانی تھی کہ رات گئے تک جو ہے نا انہوں نے سماعت کی ہے، رات گئے تک. اب دیکھنا تو یہی ہے اس پورے ملک کے الیکشن پر ہماری معزز عدالت کیا کرتی ہے. کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ ان کو تشویش نہیں ہے، اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر ہم سب کو مل کے بولنا چاہیے کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اپنی اوقات سے بڑھ کے بات نہ کرو. سلمان عابد صاحب جیسے چل رہا ہے چلنے دے. کاش میری تجویز مان لیتے کہ پولنگ سے پہلے ہی رزلٹ اناؤنس کر دیں. صحیح ہے، اور یہ تو بڑے لوگ ویسے یہ تجویز دے رہے تھے. سلمان عابد صاحب جیسے چل رہا ہے جیسے چلنے دیں، لیکن مجبوری ہے نا، اب اس وقت بڑا اہم مرحلہ ہے. کس نے 5 سال کے لیے عوام پر حکمران ہونا ہے، اس کا ظاہر ہے ہم تو اپنے عوام کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی رکھتے ہیں اور اس پر ظاہر ہے ایک نگاہ بھی رکھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا حکومت سازی میں زیادہ دعا میرا آپ کو مشورہ ہے، زیادہ اپڈیٹ نہیں رکھیں سر. جاب ہے نا، جاب ہے سر، رکھنی پڑتی ہے. سلمان عابد صاحب کیا آپشنز ہیں سیاسی جماعتوں میں؟ سیاسی جماعتوں نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنی ڈیموکریٹک سپیس جو ہے نا وہ کھو دی ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، ہم دیکھ کسی اور طرف رہے ہیں اور کسی اور کی طرف دیکھ کر اپنی حکمت عملی کو ڈرا کرتے ہیں. اب جب آپ نے اپنی پولیٹیکل سپیس کو شرنک کر دیا، سول سوسائٹی شرنک ہوئی ہے، میڈیا شرنک ہوا ہے، آپ کے ہاں جو ہیومن رائٹس ہے وہ شرنک ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یقینی، یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، کوئی پاکستان میں 70s کے الیکشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کوئی ایک ایسا الیکشن اٹھا دیں، مجھے دکھا دیں جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو یہ کریڈٹ دیا جا سکے یہ سب سے شاندار اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھے. کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے. ہر الیکشن کے اندر بے ضابطگیاں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا دعا کہ جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں ایک عدالتی کمیشن بنا تھا، اور عدالتی کمیشن نے 42 کے قریب ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ یہ جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کو آئندہ نہیں ہونے دینا.
تاکہ الیکشن شفاف ہو. پھر اس کا آپ کو پتا ہے وہ الیکٹورل ریفارمز بھی ہوئی تھی قومی اسمبلی کے اندر. مجھے بتائیے کہاں ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز, کہاں ہیں وہ بے ضابطگیاں جو ہوئی تھی ان کے خاتمے کے لیے کون سی حکومت نے کتنا کام کیا. آج ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں, بنیادی نوعیت کے سوالات. یعنی ابھی تک قوم کو یہ نہیں پتا رات 11 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو نتائج کے تعطل پیدا ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے. ہمیں تو کہا گیا تھا یہ اچھا شاندار سسٹم ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو آپ کو کوئک طریقے سے رسپانس دے گا, چاہے انٹرنیٹ نہ بھی چل رہا ہو تب بھی اپلوڈ ہو جائے گا. لیکن وہ کہاں اپلوڈ ہوا مجھے بتائیے. پھر جس طرح سے آپ نے چیزیں کی, ابھی تو فیصل بھائی نے بڑے ذرا دھیمے انداز میں گفتگو کی ہے, یہ جو کراچی کا پورا الیکشن ہے یہ تو اتنا کنٹروورشل ہے کہ اس کے اوپر بہت بات ہونی چاہیے کہ کیسے یہ الیکشن ہو گیا. 11:30 بجے رات ہی انہوں نے وکٹری اسپیچ کر دی اور کہا کہ ہم 18 سیٹیں جیت گئے. کیسے جیت گئے یہ سوال بھی آپ کے سامنے آئے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے الیکشن جو ہے نا وہ ریزولوشن ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی الیکشن جو ہے نا وہ ریزولوشن بننے کی بجائے نئے پرابلم کو کریٹ کرتے ہیں. اب آپ آ جائیں, آپ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں بن جائے گی گورنمنٹ یقینی طور پہ. جیسے ابھی انہوں نے امیر الیاس رانا نے کہا کہ PMLN اور پیپلز پارٹی ایک آپشن ہے جو مل کر حکومت بنا لیں گے, بن جائے گی. اب یہ جب حکومت بنے گی تو اس میں جتنے یہ سارے اتحادی جماعتیں ہیں نا ان کی بندر بانٹ بھی ہوگی, ان کو آپ نے وزارتیں بھی دینی ہیں, ان کو آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دینے ہیں, ان کے ناز نخرے بھی اٹھانے ہیں, MQM کے سب سے زیادہ اٹھانے پڑیں گے آپ کو. پھر بلوچستان میں لوگ ہوں گے, پنجاب میں لوگ ہوں گے, پھر یہ جو ابھی آپ اپنا آزاد اراکین کو شامل کر رہے ہیں ان کے ہوں گے. اچھا یہ جو کمزور سی حکومت ہوگی کیا یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے چیلنجز, کیا یہ اکانومی کے چیلنجز کو ڈیل کر سکے گی؟ اور اگر وہ چیلنجز ڈیل نہیں ہونے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ کے ماڈلز ہیں وہ تو یہاں پہ وائبل نہیں رہے ہمارے ہاں. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن فارمیشن کے بعد جو بھی آپ میں درمیان طے ہوگا پیپلز پارٹی اور PMLN میں ہو جائے گا. لیکن جو اگلا چیلنج ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ حکومت کس طرح سے ڈیلیور کرے گی, IMF کے ساتھ کیا معاملات طے ہوں گے, اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جس کو آپ لیجیٹیمائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر کی کہاں شکل ہوگی. یہ بھی سوالات ہیں جو آگے چل کے ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب, آپ پنجاب میں کیا سچویشن ہے, کیونکہ آگے چل کر ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کے دوران آنے والے مسائل, پھر خود الیکشن کمیشن کتنا ذمہ دار ہے. تو الیاس صاحب پنجاب میں حکومت سازی نون لیگ, پیپلز پارٹی, PTI اوورآل یہاں کیا سچویشن ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے پاس کیا آپشن ہے الیاس صاحب؟ دیکھیں جی اگر وفاق میں گورنمنٹ بن جاتی ہے, اور اگر آپ کو پتا ہو پنجاب میں کون CM آ رہا ہے تو وہ بھی آپ خبر بریک کر سکتے ہیں. ان کے آپس میں اگر اتحاد ہو جاتا ہے آپس میں وفاق میں, اگر جو معاملات فارمولے بن رہے ہیں جس پر غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان پر مسلط کر دیا جائے فارمولہ وغیرہ, کیونکہ خود کسی کی آپشن نہیں ہے کہ جی PDM 2 بنے اور وہ ایک دوسرے پر کریں, اگر کیونکہ پہلے کا تجربہ بہت ناکام رہا اور بڑا نقصان ہوا ان کو. اور پنجاب میں تو ان کی واضح PMLN کے پاس اکثریت ہے اور آزاد بھی اراکین ان سے مل رہے ہیں, تو اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملتی ہے ظاہر اس کے ساتھ شیئر کریں گے, پاور شیئرنگ کریں گے اور ان کو وزارتیں وغیرہ تو دیں گے. فارمولے کے لیے تو پہلے ہی مریم نواز صاحبہ کا نام تو آ چکا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کو نامنیٹ کیا جائے گا ان کی طرف سے. تو یہ تمام صورتحال